حسین 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمة للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صلوات عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے کل کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہ عرض کر لیں کہ اسلام میں جہاد جنگ صرف جنگ کا مفہوم نہیں ہے۔ جہاد کا جو ایک عام میسج پیغام پوری دنیا کے سامنے جانے لگتا ہے، جنگ، میدان جنگ، کھینچی ہوئی تلواریں، زخمی ہوتے ہوئے لوگ، بہتا ہوا خون، کٹتے ہوئے سر، گرتے ہوئے لوگ، یہ ہے تصور۔ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مفہوم جہاد صرف میدان جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو منظر میں نے ابھی آپ سے بیان کیا، قتل و خون، انسانی زندگی کا ضائع ہونا، اس کا بہت بڑا تعلق مذہب اور روحانیت سے نہیں ہے۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے، مجمع ابھی ہماری تائید میں بات کرے گا اور خیال کرے گا ان باتوں کو، ہے آپ تائید؟ میدان جنگ میں قتل و خونریزی کا تعلق روحانیت سے اور مذہبیت سے نہیں ہے۔ اس کا پورا رشتہ، ربط، تعلق اقتدار، ملوکیت، قوت، طاقت، اپنا تاج، اپنا تخت، اپنی سلطنت اور اپنی حکومت، یہ ہے۔ گزشتہ سب ہم نے ای ٹی وی کی مجلس کے آخری ایک فقرے، شاید 1 منٹ کی گفتگو کی تھی، اس کو ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کر لیں۔ وہاں اس کا موقع نہیں تھا، 35 منٹ کی گفتگو، ہم چند منٹ آپ کے لیں گے۔ میدان بدر، پہلی جنگ، جس کو عالم اسلام کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے، ہم کہیں گے عالم اسلام کی پہلی دفاعی جنگ، پہلی حفاظتی جنگ، پہلی مومنین کی زندگی کو بچانے کی جنگ، اور نہ صرف مومنین بلکہ پہلی وہ جنگ جس میں جو اسلام پر نہیں ان کی بھی زندگیاں بچے ہیں۔ صلوات محمد۔ تھوڑی دیر ہمارا فکر و تدبر کے ساتھ اس بات پر غور کریں۔ عزیزان گرامی، آئیے تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ ہیں، خالی ہم جذباتی، عقیدت والی، پرجوش گفتگو تو ابھی شروع کر دیں اور آخر تک رہے گی، لیکن تھوڑی دیر ہماری آپ کی عقل و فکر اور جو متبرانہ کیفیت ہے اس پر غور کریں۔ جو جملہ ہم نے کل شب کو کہا ہے وہ یہ ہے، پہلے اس کو ہم آپ کے سامنے دہرا دیں تاکہ اس کی روشنی میں آپ بات سمجھیں۔ حضور سے پہلے اور حضور کے بعد اسلام یہی ہے نا۔ ہمارے حضور سے پہلے
جن سے ہمیں قرآن ملا، دین ملا، اسلام ملا، شریعت ملی، ان سے پہلے اور پھر ان سے بعد آج تک صرف ایک یہ جزئی موقع کو ہٹا کر، جس کو میں پھر کبھی بیان کر لوں، حضور سے اوپر پورے صرف 15 سال کم 3000 سال گزر گئے حضرت ابراہیم سے حضور کو، خالی 15 سال کا فرق ہے اس تاریخ میں جو ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے۔ 3000 سال حضرت ابراہیم سے ہمارے حضور تک، اور حضور سے لے کے ہم تک آج تک یہ 1438 سال تو ہجرت کے، اور ہجرت سے پہلے آپ کے 43-53 سال اور جوڑ لیجیے، 53 سال 1438 میں، ہجرت سے 1438 یہ سن، اور 1438 میں آپ حضور کی زندگی کے 13 سال مکے والے اور 40 سال اس سے پہلے والے 53 سال اور جوڑ لیجیے، تقریباً سمجھ لیجیے 1500 سال ہو گئے۔ اوپر کی 3000 سال کی زندگی، بعد کی 15 سال کی زندگی، 1500 سال کی زندگی، دونوں کو ملا لیجیے۔ جب سے حضرت ابراہیم اور آج ہم تقریباً 4500 سال کا فاصلہ ہمارا ہو گیا۔ اس 4500 سال میں مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے، جب سے حضور کی زندگی کے بعد یہ 1438 سال سن 11 ہجری سے لے کر جو گزر گئے، ان 1438 ہجری میں سے 11 مائنس کر دو، 1427 سال۔ اس 1427 سال میں بہت توجہ میرے نوجوان بچے اور دوست، 1427 اگر کہیں فگر میں غلطی ہو جائے تو یہاں بڑے ماشاءاللہ میتھمیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً مجھے متوجہ کر دیں گے، بتا دیں گے یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی بھی یہاں کہیں ہوں گے ماشاءاللہ، میتھمیٹکس کا ایک دماغ ہے، سمیع حسن تقوی صاحب اتر پردیش میں زبانی پڑھاتے ہیں 3 گھنٹے تک، میتھس کو، بی ایس سی ایم ایس سی کلاسز کو، انجینئرنگ کلاسز کو، اور بھی بہت ماشاءاللہ ہے، 2 منٹ میں ہمیں بتا دیں گے کہ آپ نے عدد غلط۔ تو بہرحال جہاں تک میں اس آداب پر بات نہیں کر رہا ہوں، خالی ایک بات کہنا ہے، غور کرنا۔ جملہ کیا ہے جس کو محسوس فرمائیے، پھر اسی پر میری گفتگو ہے آخر تک۔ حضور کی وفات کے بعد جو ہمارے سامنے تاریخ اسلام کیا ہے؟ ہدایت کی تاریخ، گائیڈنس کی تاریخ، رہبری کی تاریخ، انسان کو اچھا بنانے کی تاریخ، انسان کو انسان بنانے کی تاریخ، یہ پوری تاریخ جو ہمارے پاس حضور کی زندگی سے پہلے بھی حضور کے بعد بھی ہے۔ تو حضور کے بعد جہاں جہاں میری آواز جائے ریکارڈ ہو کر آپ غور کرو کہ حضور کی وفات کے بعد اسلامی زندگی کو، اسلامی تعلیم کو، یعنی تبلیغ کے انسان اچھا بن جائے، اس کے لیے بیٹے ہم بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کو بند کر دو، شاباش، وہاں بہت بن رہے ہیں، بعد میں لے لیں، اس کو بند کر دو، ہم ڈسٹرب لائٹ آتی ہے۔ تو ہم اگر اپنے سامنے یہ دیکھیں کہ تم یوں ہی کرتے تو کوئی اچھا لگے، وہ لائٹ جو آتی ہے نا تو لائٹ باقی اور کچھ نہیں۔ تو ایک ہمارے سامنے جو 3 راستے ہیں فوراً، ایک بعد رسول اسلام کے احکام کو، شریعت کو، دین کو، تبلیغ کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے قیامت تک 3 راستے ابھرے، ایک کا نام، ہر ایک کا ایک نام ہے، ہر ایک کا ایک عنوان ہے۔ یہ میں نے گزشتہ شب کہا ہے، یہی میرا نظریہ ہے اور اسی کو میں پیش کرتا ہوں، اور کوئی انکار کرے۔ پہلا یہ راستہ ہے، 3 راستے، 3 راستوں میں ایک راستے کا عنوان ہے خلافت، توجہ کرنا۔ دوسرے راستے کا نام ہے امامت، تیسرے راستے کا نام ہے ملوکیت۔
اس مجمع کا عقیدہ کیا ہے؟ تاریخ کا تجزیہ کیا ہے؟ تجزیہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ملوکیت کو دیکھا ہم نے، وہ کہیں کہیں خلافت سے مل جل کر نظر آئی۔ ملوکیت کا امتزاج، ملنا، مشترک ہونا خلافت کے ساتھ تو نظر آیا، لیکن کہیں بھی امامت کے ساتھ نظر آیا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ امامت کا کوئی منظر، اس کی پہلی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ پہلی بنیاد سورہ البقرہ 124ویں آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کچھ کلمات سے حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا گیا، تمام کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو اب امام بنایا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں یہ منصب؟ جواب ہے لا ینال عہد الظالمین، ظالم کبھی فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ فائدہ اس کا ہے، کہیں بھی امامت کسی ظالم کے پاس نہیں جا سکتی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اگر میری بات اپنی شیخ کی ہے تو سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم نے دو سلسلے چلے، میں دونوں سلسلوں کی بات سنا دوں آپ کو، بہت جلدی سنا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کل کی بات آ جائے گی۔ پہلا، حضرت ابراہیم کی دو شاخیں چلی، ایک حضرت اسحاق سے، ایک حضرت اسماعیل سے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، ان کے بھائی لاوا کے بیٹے حضرت موسیٰ۔ یہ میں بیان کرتا چلا تھا۔ چھوڑتے ہوئے کہوں آپ سے، حضرت ابراہیم کے دور میں کون ہے؟ نمرود۔ نمرود سے کوئی مصالحت حضرت ابراہیم کی نہیں ہوگی۔ آگ بھڑکا لے، جو چاہے کر لے، ہم تیرے قریب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اب ہمیں امامت کا عہدہ بھی مل چکا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ادھر حضرت یوسف، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف۔ حضرت یوسف سے شام سے مصر تک کیا اتھل پتھل ہے، کیا باتیں ہیں، وہ تمام باتیں چھوڑتے اب ہو کیا رہا ہے؟ جو نمرود ہے اسی منصب پر جو لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے اپنا لقب فرعون رکھ لیا، اور پھر وہ فرعونہ ایک کے بعد ایک الگ الگ نام سے ہوتے رہے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو فرعون ہے اس کا نام ریان ہے، اس کے بعد جو اسی طرح یہ نام چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ملوکیت فرعونہ کی شان میں ہے، دوسری طرف نبوتیں جناب ابراہیم کی نسل کی شان میں ہے۔ اگر میں اس ملوکیت کو جو ادھر چل رہی ہے بیان کروں، حضرت موسیٰ، پھر فرعون، حضرت داؤد، حضرت داؤد سامنے پھر بادشاہ ہے، طالوت، جالوت، واقعات آپ کے سامنے قرآن کے۔ حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان، حضرت سلیمان کا مقابلہ اب کہاں ہے؟ اگر ملوکیت
نبوت اور روحانیت سے قریب آئے گی تو اس کا اعتراف ہوگا، تعریف ہوگی، مدح ہوگی. لیکن یہ نہیں ہے کہ نبوت ملوکیت کی طرف جائے. ملوکیت کو نبوت اور روحانیت کے قدموں میں آنا ہے، اس لیے کہ ظلم پر رہو گے تو ان سے دور رہو گے، ان سے قریب آؤ گے تو ظلم سے بچو گے. صلوات محمد علیہ. اور میں قرآن کی ایک آیت سے اس کی تائید پیش کروں. وہ سارے واقعات چھوڑتے ہوئے کہ حضرت سلیمان نے جب پورا لشکر سامنے لے آیا گیا، قرآن نے حضرت سلیمان کی عظمت کو پیش کیا. تو دیکھو ان کا وہ لشکر جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ہر طرف ہے، اس پر کتنا اقتدار، کتنا قابو ہے. اور اس کو جن لفظوں میں قرآن نے کہا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، یہاں وہ بات نہیں ختم ہوئی، بلکہ جب محشور کیا گیا، سامنے لایا گیا حضرت سلیمان کے ان کا وہ لشکر کے جس میں جن، انس، طیر سب ہے، تو کیا منظر ہے؟ وَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ سب ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں، اطاعت شعار ہے. جنوں میں، انسانوں میں، ملک میں، سامنے جتنے بھی لوگ، کوئی بھی حضرت سلیمان کے مقابلے میں سرکشی سے رہی ہے. یوزعون، سر جھکائے ہوئے. اس پورے لشکر کے واقعات گزرتے گزرتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ آپ نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آسمانوں پر نظر ڈالی، جب پرندے ہیں جہاں جہاں جس کی جگہ ہے. غور تو کرو، آپ غور کیجیے گا اس بات پر کہ حضرت سلیمان نے کیسے یہ معلوم کیا کہ یہاں وہ پرندہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے لشکر میں ہر ایک کی جگہ ہے اپنی. جو جس جگہ ہے، نبی کی نبوت کا اقتدار یہ ہے کہ جو جس جگہ ہے اس کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. جو جس جگہ ہے وہ ہٹا اور نبی نے دیکھا، نظر گئی. کیا کہا؟ یہ قرآن ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندے کو ڈھونڈا. یہ کہاں گیا؟ بالکل خالی آپ کے اقتدار اور جاہ و جلال کو پیش کیا جا رہا ہے نا، کہ سارا لشکر آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، لڑنے تو نہیں جا رہا ہے. کچھ غور کیا؟ لشکر لڑنے نہیں جا رہا ہے، صرف حضرت سلیمان کی عظمت کا اظہار ہے. اس میں بھی اگر کوئی پرندہ ہٹ گیا تو کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ قَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، یہ کیا ہے، میں اس ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا. لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اور یا تو میں سخت ترین عذاب نازل کروں گا. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی پکی دلیل لے کر آئے، یا دلیل لاؤ کیوں گیا تھا. نہیں، یہ دو سزاؤں میں سے ایک، یا ذبح یا سخت عذاب. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ایک دم آ گیا وہ. میں نے کبھی بہت پہلے، شاید 35 سال پہلے یا 30 سال پہلے، جب ایک ہدہد نے امریکہ کی اس فلائٹ میں اپنا گھونسلہ لگا لیا تھا کہ جہاں سے اس کو اڑنا تھا وہ بھی نہیں اڑ پائی. یہ بعد میں ان کو تو معلوم ہے، یہاں تو ہدہد نے اپنا گھونسلہ لگا لیا. تو ہم نے اس کو پڑھا تھا. یہ ہدہد کہاں تک دیکھتا ہے. نبی کی وزن کا پرندہ بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہاں کہاں کیا ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ. جانتا ہے کون کہاں کیا. بہت مشہور ہے ہدہد کا لطیفہ کہ اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، پورے لشکر کی. بیچ میں سن لیجیے، اچھا لگے گا. بہت گرمی ہے، بجلی بھی گئی ہوئی ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا. بچے تم بھی سنو. حضرت سلیمان نے قبول کر لیا. اس نے کہا میں پورے لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں.
کہا قبول ہے کر لو. سارے لشکر سے کہا کل آپ سب سمندر کے کنارے آ جائیے, ہماری طرف سے دعوت ہے. اتنا بڑا لشکر اور کہاں لے جائے, سمندر کے کنارے. ہاں سب کو, یہ عرب کا محاورہ بن گیا, عرب کا محاورہ بن گیا. جہاں اس نے سب کو جمع کیا, پورا لشکر آ گیا, ابھی تک حدود نہیں آئے. لشکر کو جمع کر کے غائب ہو گئے. آئے حدود تو سب نے دیکھا چوچ میں ایک ٹڈی پکڑے ہوئے. ٹڈی وہ چھوڑا ہوتا ہے نا, ٹڈی پکڑے ہوئے. لا کے انہوں نے سمندر میں وہ ٹڈی ڈال دی, اور اس کے بعد سب سے کہا دعوت حاضر ہے. اور پھر انہوں نے جملہ کہا کہ جس کو گوشت نہ ملے اسے شوربہ تو مل ہی جائے گا. صلوات محمد علیہ. اور ہم آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, کہاں کہاں سے کیا کیا ڈھونڈتے ہیں. اتنا زمانہ گزر گیا, اب تک ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جن کو میسج بھیجا جناب سلیمان نے, ان کا نام کیا, ان کے والد کا نام کیا, کوئی بتائے مجھ کو. جہاں یہ سب ہو گیا, میں ان ساری باتوں کو چھوڑوں, بس اتنا آپ نے کہا. اس سے جب اس نے کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ أَحَطتَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. ہم نے کبھی کبھی جب ہم جاتے ہیں دیہاتوں میں اور کہیں حدود نظر آ گیا, تو جب وہ بولتا ہے تو میں نے خیال کیا کہ قرآن نے یہاں جو آیت لکھی فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ, کہ جیسی جناب سلیمان یا تو وہ میں یہ کروں یا وہ دلیل لائے, کہتے ہیں قرآن نے کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ آ گیا, بس ایک لمحے میں آ گیا. قال, اور کیا کہا سنیے گا, احطت بما لم تحط بہ. نہیں, پھر سے دوہراؤں, احطت بما لم تحط بہ. ذرا کبھی حدود کی آواز سنیے, یہی انداز ہے, احطت بما لم تحط بہ, یہی آواز. قرآن نے لفظیں بھی وہ رکھی جس پہ اس کی آواز کی ترجمانی ہو جائے. صلوات محمد علیہ. فصاحت و بلاغت قرآنیہ کیا. اور اس نے کہا کیا, میں ان باتوں کا احاطہ کر کے آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اتنا بڑا دعویٰ نبی کے سامنے. میں ان میں سے ہر بات کو جھٹلا دیتا, لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے, ورنہ ساری بات یہیں ختم ہو جائے گی. بہت معافی و معذرت کے ساتھ کہنا کچھ چاہ رہا ہوں, بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. وہاں کیا ہوا کہ حضرت سلیمان نے صرف اتنا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو نے سب بتا دیا, اب یہ لے یہ خط لے, اور یہ خط لے کے جا, وہاں جا کے خط ڈال دے. اس نے خط جا کے ڈال دیا. وہ سارے واقعات بھی چھوڑتا ہوں. وہاں پر کیا ہوا, جب خط پہنچ گیا بلقیس کو, جو ملکہ سبا ہے, نام کیا ہے بلقیس, ان کے والد کا کیا نام ہے؟ بھئی یہی میں نے کہا کہ محنت کرنا پڑتی ہے. بلقیس ملکہ کہاں کی ہیں؟ سبا. سبا کہاں ہے؟ اگر ان میں سے ایک بچہ بھی اٹھ کر مجھ سے کہہ دے کہ ملک سبا کہاں ہے, میرے نوجوان بچوں میں امتحان کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر ایک بھی اٹھ کر کہہ دے تو میں بڑا خوش ہوں گا. آپ بہت واقعہ سنتے ہو, کوئی ایک کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ ملکہ سبا بلقیس جس ملک سبا کی مالکہ ہیں اور حاکم ہیں وہاں کی, وہ سبا کہاں ہے؟ نام ان کے والد کا کیا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے. اتنا بڑا ملک سبا. چلیے ہم آپ کو بہت تشویش میں نہ ڈالیں, ہم بتا دیں. اگر کوئی اٹھ جاتا تو یہ قلم میں اس کو انعام میں دے دیتا. اب چونکہ آپ نے بھی ایک بات کہی اور آپ نے بھی ایک بات کہی, تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ افسوس ہے کہ ان میں سے بھی کوئی بات صحیح نہیں ہے. سبا یمن, ان کے والد کا نام عجیب میں نے دیکھا. بھائی جس کے ہاتھ میسج بھیجا گیا اس کا نام ہدہد, ان کے والد کا نام ہے ہداہد. چلیے صلوات پڑھ لیجیے. ہداہد کہہ لیے, ہداہد کہہ لیے, ان کے والد کا بلقیس بنت ہداہد.
اس زمانے میں ملوکیت کہاں کہاں تھی؟ حضرت ابراہیم کے وقت سے ملوکیت کے چند سینٹرز تھے کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ، ایک مصر، دوسرے یونان، تیسرے روم، چوتھے یمن۔ یہ امپائرز تھے، ان بادشاہتوں کے ذیل میں باقی چھوٹے بڑے، انہی میں جنگیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد فرعونہ مصر، حضرت سلیمان کے دور میں جو واقعہ پیش آیا وہ سبا، یمن۔ پوری ہسٹری اوپر سے جہاں تک اس تک حکومت آئی، اس کے بعد حکومت ہوتی یمن کی حکومت۔ اس طرف یہ سلسلہ دوسری شاخ میں جو چلا، ادھر حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یا جناب یعقوب و اسحاق کی سب، دوسری شاخ کیا ہے وہ بھی غور کرنا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق یروشلم میں بڑھی نسل، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل مکے میں بڑھی نسل۔ حضرت اسماعیل، عزیزو غور کرنا، ایک طرف نبوت کی نمائندگی، دوسری طرف ملوکیت کی نمائندگی، دونوں سلسلے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے حضرت قیدار، حضرت قیدار سے الس، نسبت، سلامان، یمسا، یسا، عدت، عدین اور حضرت عدنان۔ میں نے نام گنوا دیا آپ کے سامنے کہ حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے الس، ان کے نسبت، الس ان کے نسبت، ان کے سلامان، ان کے یمسا، ان کے یسا، ان کے عدت، ان کے عدین، جن کا نام عدت و عدین ایک ہی نام ہے، ان کے بیٹے حضرت حضرت عدنان۔ حضرت عدنان کا دور آتے آتے اب کون ہے؟ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں پوری آیت جس کے اندر اوا کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها واماته الله مئۃ عام ثم بعثها۔ پڑھ لیے پوری آیتیں، پورا واقعہ۔ اوا کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کو دیکھو جو قریہ سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی تمام بنیادوں پر گرا پڑا ہوا تھا، منہدم تھا۔ جگہ جگہ پنجر انسانوں کے پڑے ہوئے تھے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سر، میدان بھرا پڑا تھا انسانی پنجروں سے، جسے کبھی کسی نے قتل عام کیا ہے۔ جو نبی گزرے انہوں نے دیکھ کے کہا نا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اگر کسی وقت آپ کی فرمائش ہو جائے یہ سب بیان کروں گا، یہ میرے موضوع سے الگ ہو رہی بات، چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں اتنا ہوا، کون تھا جس نے قتل کیا؟ ان سب کو دوسری طرف ملوکیت کی تاریخ حضرت اسماعیل کے دور سے چل رہی ہے۔ حضرت عدنان تک آتے آتے جس شخص کا بڑا نام تاریخ میں ابھرا اس کا نام ہے بخت النصر۔ بخت النصر کیا ہے؟ ایک کم سن بالکل بچہ تھا، ماں کے پاس کھلانے پلانے کو کچھ نہیں تھا، ایک درخت کے نیچے کتیا پڑی ہوئی تھی اپنے بچوں کے لیے، اس نے اس بچوں کو لا کے وہیں ڈال دیا۔ کتیا کے بچوں کے ساتھ یہ بھی پرورش پا گیا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، اندازہ کر لیجیے۔ ایک کتیا کے بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرورش پا گیا جس کا نام بخت النصر ہے۔ جب بڑا ہوا تو وہی وحشت، وہی جانور پن اس کے اندر آیا۔ اس وقت ایک نبی سامنے سے گزر رہے ہیں، جب یہ ایک سپاہی ہو کر داخل ہوا کسی فوج میں، وہ ترقی کرتے کرتے اس پوری فوج کا سپہ سالار اور پھر خود مالک بنا، اور پھر اس نے ہر طرف اپنی حکومت پھیلانے کے لیے قتل عام کیا۔ اس قتل عام ہی کا وہ وقت ہے کہ جب اس کے 80 سواروں نے حضرت عدنان کو گھیرا۔ حضرت عدنان ان 80 سواروں سے خود بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، پورے لشکر سے جنگ کرتے 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 آخر میں 80 سوار رہ گئے بخت النصر کے فوج کے، اور وہ آپ کو قتل کرنے پر آگے بڑھ رہے۔ حضرت عدنان مقابلہ کرتے کرتے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک پہاڑی سے آ کے ٹیک لگے۔ جب پہاڑی سے پشت لگا لی آپ نے تو اب کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، اور وہ سامنے 80 سوار ہیں۔ ہر مورخ نے لکھا کہ اس پہاڑی کے اوپر کے کسی غار سے ایک ہاتھ نیچے آیا اور اس نے حضرت عدنان کو لیا اور اوپر محفوظ کر لیا۔
پورا لشکر منہ دیکھتا رہ گیا. لوگوں نے لکھا اس لیے محفوظ کر لیا گیا کہ ان کے صلب میں نور محمد تھا. صلوات محمد علیہ. بھائی اسی سے اندازہ کر لے آج کا عالم اسلام جس کے صلب میں 1,500 پہلے نور محمد تھا اس کو محفوظ کر لیا گیا کہ نور محمد ہے یہاں. اب اگر انہی کا کوئی جز نور محمد آج بھی محفوظ ہو تو تعجب نہ کرنا. صلوات محمد علیہ. یہ ملوکیت ادھر بھی چلی. بخت النصر حضرت عدنان. اب حضرت عدنان سے لے کے حضور تک میں نے اوپر سے آپ کو بتایا. حضرت ابراہیم سے حضرت عدنان تک, حضرت عدنان سے حضرت معاد, حضرت نزار, حضرت مضر, حضرت الیاس, حضرت مدرکہ, خزیمہ, کنانہ, فہر, غالب, لوئی, کعب, مرہ, قصی, حضرت عبد مناف, حضرت عبد مناف سے حضرت ہاشم, حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب, حضرت ابراہیم سے حضرت عبد المطلب تک. میں نے آپ کو روحانیت کی تاریخ کا سلسلہ بتایا. دوسری طرف ملوکیت کی تاریخ کا سلسلہ بتاتے بتاتے آ جاؤں یہاں تک کہ جب حضرت عبد المطلب آئے تو اس پوری غلط ملوکیت کی نمائندگی کرنے والی تاریخ ابرہہ پا کے ٹھہری. ادھر وہ ادھر یہ. اب مجھے بتلاؤ کہ اس پوری تاریخ میں ہمیشہ فتح کس کو ملی, شکست کس کو ہوئی؟ ہمیشہ روحانیت کی فتح ہے اور ملوکیت کی ذلت اور رسوائی اور شکست ہے. صلوات محمد علیہ. دیکھو صلوات محمد علیہ. یہ عبد المطلب, حضرت عبد المطلب, ابرہہ باتیں نہیں بیان کرنا ہے. خالی میں نے آپ کے سامنے ملوکیت اور روحانیت کی تاریخ کے تسلسل جو ادھر ہے حضرت اسحاق کی اولاد میں اس کو بیان کیا اور جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں ان کو بیان کیا. اور اب آگے میں آپ سے کہوں, اب حضور کی ولادت اور ابرہہ کا حملہ ایک ہی سن میں ہے. ایک ہی سن. ابرہہ آیا, حضرت عبد المطلب تک 2 بشارتیں دی گئیں. آپ کو ہم 2 مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں. کون سی 2 مبارکبادیں؟ ادھر ابرہہ اور عذاب آیا ہے, ادھر آپ کے فرزند عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہے. صلوات محمد. اب میں بات کو سمیٹ دوں آپ کے سامنے, بہت زیادہ نہیں. عزیزان گرامی, اب یہ بتلاؤ کہ بدر میں کیا تھا, جنگ بدر میں کیا تھا؟ اب جو رسول اور ان کے ساتھی ہیں وہ روحانیت کی تاریخ کے نمائندے ہیں اور جو سامنے ہیں وہ ملوکیت کی تاریخ کے نمائندے ہیں. سامنے کون ہے, ادھر کون ہے؟ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے تاریخ کو سامنے رکھ کے حوالہ پیش کروں. پہلے ایک صلوات صلوات پڑھتے جانے آپ کے سامنے. یہ ہے صحیح بخاری. اس میں مجھے آپ کے سامنے کچھ اور نہیں, دیکھتا رہتا ہوں حوالے ہیں بہت سی چیزوں کے. میں خالی ایک منزل عرض کروں کہ جہاں اس لیے ہے کہ ہر انسان یقین کرے کہ ہم فرضی باتیں نہیں بیان کرتے. یہ صحیح بخاری جلد 2, یہ جلد 2 دہلی سے چھپی ہوئی, عربی میں اس طرف عبارت ہے, ترجمہ اس طرف. اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک عبارت پڑھنے جا رہا ہوں. پہلے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اس کے لیے اسی صحیح بخاری میں
باب نمبر 471 ہے، حدیث نمبر 1132 ہے. اس میں حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن جريح اخبرہ قال اخبرنی عبد الکریم انہ سمع متسما مولا عبد اللہ بن الحارث يحدث عن ابن عباس انہ سمع يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون عن بدر. یہ حدیث اتنے معتبر یہاں موجود ہے جس کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ ابن حارث کا وغیرہ وغیرہ کا اس نے بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کو فرماتے سنا کہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین قرآن کی آیت ہے، جس کا مطلب یہ کہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں تھے وہ شاملین بدر کے برابر نہیں ہو سکتے. ذہن گیا آپ کا؟ جو بدر میں نہیں ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو بدر میں ہیں. اب بدر میں ہے کون؟ میں ان سب کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے، ان میں ہے کون؟ ایک اور صلوات. جہاں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ 1145 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے کہ 2 فریق اپنے رب کے بارے میں جا کر جھگڑا کریں گے، قریش کے 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن میں ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ ابن حارث کل بیان کر چکا، اور ادھر سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ ہیں. یہ ہو گئے. آئیے اس کے بعد ہے کہ جہاں پر مولا علی نے فرمایا ہے کہ رسول خدا کا سردار قریش کی ہدایت ہلاکت کی جب دعا کی گئی ہے تو وہ ان کے لیے شیبہ، عتبہ اور ولید، اور اس میں جگہ جگہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ راوی کا بیان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بس اس کے میں بند کرتا ہوں، یہ اس لیے کہ ابھی اس کو بیان کروں تو پورا 1 گھنٹہ مجھے چاہیے، خالی اس کتاب کو سامنے رکھ کر جو باتیں مجھے بیان کرنا تھی اس لیے میں تلاش کروں گا آپ کا وقت 1 گھنٹہ لگے. اس میں سے صرف ایک جملہ آپ سن لیجیے. یہ بھی حدیث نمبر 1144 صحیح بخاری، جس کا ایک جز بیان کر رہا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس میں 2 فریق کے جھگڑا اور پھر قرآن کی آیت ہے، تو راوی کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں پہل کی، یعنی ادھر سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ یا ابو عبیدہ ابن الحارث، اور ادھر سے شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ. یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کسی اور کا نام ہے؟ اس کتاب میں واضح طور پر جنگ بدر جن کی بنیاد پر لڑ لی گئی ان میں کس کا نام سر فہرست ہے؟ مولا علی کا نام. پہلی جنگ اسلام کی جو مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھی اور روحانیت کی زندگی کا نقش قائم کرنے کے لیے تھی. ادھر جو آئے وہ ملوکیت کے چہرے تھے اور ادھر جو آئے وہ رسالت اور نبوت کے چہرے تھے. اور فرق یاد رکھنا، ایک طرف نبوت اور امامت تھی اور ایک طرف جہالت، ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ کی شکل میں تھی. اب پہچان لو کہ فتح کس کی ہوئی. اور میں اس کے لیے محل ثبوت میں تاکہ جنگ بدر کا موضوع الگ نہ ہو جائے اس کو میں ایک تھوڑی سی بات بیان کروں گا. پہلے سب مل کر صلوات پڑھو. ہمارا یہ مجمع ماشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور یہ ریکارڈز کے ذریعے جائے گی، ہم خوش ہیں کہ ہمارا میسج پہنچ رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے آج کا میسج کیا دیا؟ نبوت کے بعد ملوکیت، روحانیت یعنی امامت کی شکل میں اور خلافت کی شکل میں. کہا کیا امتزاج ہے؟ آئیے بدر کی جنگ میں آخر میں بھی بیان کر دوں کہ جنگ سلطنت کے لیے ہے، قوت و طاقت کے لیے ہے، اقتدار کے لیے ہے یا روحانیت کے لیے. یہ جنگ بدر، میں یہیں سے بات، کل انشاءاللہ دوسری جنگ کو بات ہوگی. کل ہو سکا تو انشاءاللہ جنگ احد پر بات ہوگی. جنگ ہو رہی ہے، جو کل میں نے جہاں بات چھوڑی جنگ ہو رہی ہے. مولا کی تلوار نے عتبہ شیبہ ولید کو قتل کیا. اب جنگ مغلوبہ ہوئی.
سامنے کا پورا لشکر ادھر، ادھر کا پورا لشکر ادھر۔ مولا علی نے جب آتے آنے والے لشکر کو جواب دیا تو وہ منظر کل آپ کے سامنے پیش کر چکا، یاد ہوگا۔ رجز بھی پہنچ چکا، جو کل مولا نے رجز پڑھا۔ اب رجز بھی مولا کی زبان سے تھا۔ اب جنگ بدر کا ایک منظر اپنے مولا ہی کی زبان سے سن لیا۔ روایت پڑھیں استغفار۔ ادھر ادھر کی بات نہیں بھائی، اسی وقت ختم۔ اور غور کرنا جو جہاں جائے، آپ کے مولا ہی کی زبان سے جنگ بدر کا ایک منظر، اور بات ختم۔ میرے موضوع پر رہے گی بات، اس لیے میں تلاش کر کے لاتا ہوں۔ جو میں نے آپ سے کہا ہے آیا موضوع سے الگ، موضوع کے اندر، سبجیکٹ کے اندر بات ہے اسلام، روحانیت، اہل بیت اور قرآن۔ 4 آیتیں لکھ کے لایا تھا جو جنگ بدر کے سلسلے میں اہل بیت اور قرآن کے موضوع پر ہوتی ہے۔ ملوکیت، خلافت، روحانیت، عہد رسول سے بعد رسول تک، عہد رسول سے حضرت ابراہیم تک۔ مولا علی نے کیا فرمایا جنگ بدر میں؟ سنیے، جملے سنیے مولا کی زبان سے۔ لما، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ علماء اسلام کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، لما کانا یوم بدر قاتلت شیئا من القتال، جب بدر کا دن تھا، معرکہ بدر، جنگ بدر کا دن جب تھا، قاتلت شیئا من القتال، ایک ایک لفظ کے بارے میں کیا کہوں۔ قاتلت شیئا من القتال، میں نے جنگ کے اندر ایک تھوڑی سی جنگ کی۔ شاید میں اسی طرح کا ترجمہ کروں تو اچھا لگے گا۔ قاتلت شیئا من القتال، میں نے میدان جنگ کے اندر تھوڑی سی جنگ کی۔ مولا کی تھوڑی سی جنگ بھی کیا ہوگی؟ چونک گئے ہوں تو ایک صلوات پڑھے قاتلت شیئا من القتال، اور میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ مولا کی مدح کی بات ہے، میاں اگر جنگ سننا ہو جب کبھی تو ہم سے سننا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کہاں کہاں سے پڑھنا ہے۔ میرے نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں کبھی اس کا شوق ہو، اس سے کبھی نہ گھبرانا۔ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب وہ زمانہ گیا جنگ بدر ہو، خندق ہو، خیبر پڑھنے کا۔ آپ کا جہاں جہاں سے اسلام جا رہا ہو وہاں یہ نہ پڑھنا۔ میں ہر خطیب اور ہر ذاکر سے گزارش کرتا ہوں جنگائے اسلامی ضرور پڑھو۔ جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے وہ چاہتے ہیں نہ پڑھی جائیں۔ اور ہم اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں کہ دل پر چوٹ لگے، ہم تو تاریخ پیش کر رہے ہیں وہ کہ جس میں اسلام کی روحانی تاریخ۔ اور جو میں پڑھ دوں گا اسی جنگ کے بدر کے سلسلے میں، یہ مولا کا فقرہ چیلنج کرتا ہوں ان تمام ریکارڈ کرنے والوں کو، ساری دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر لے جا کر رکھ دو میری بات، بین الاقوامی معیار پر جا کے میری بات کو پیش کرنا۔ میری بات نہیں مولا کی بات، تو سمجھ میں آ جائے گا تمہیں کہ ملوکیت اور روحانیت میں کیا فرق ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ قاتلت شیئا من القتال، تھوڑی سی جنگ کی۔ ثم جئت سراعا الی النبی، میدان جنگ فرمانے ثم جئت سراعا الی النبی، میں بہت تیز نبی تک آیا۔ میں پھر اگر منظر پیش کروں، کوئی صاحب وہاں پھاٹک پکڑے اور
یہاں کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور ایک دم مجھے پیاس اور پانی کی شدید ضرورت ہو جائے، ان کے پاس تھرمس میں پانی ہے، وہ کیا کریں گے؟ بھاگتے ہوئے آئیں گے، ہے نا، دوڑتے ہوئے آئیں گے، جلدی جلدی آئیں، وہاں تک پانی پہنچ جائے اگر محبت ہے۔ ماشاء اللہ ہمارا مجمع صلوات محمد علیہ۔ اگر محبت ہے، میں پوچھتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا تھا جئنا، ہم چلے رسول تک، نہیں، لفظیں کیا ہیں؟ جئتو، میں آیا، لفظ سرعان کی کیا ضرورت ہے؟ جئتو الی النبی، میں نبی تک آ گیا میدان جنگ سے، سرعان بہت تیز، کیوں؟ میدان جنگ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جو وہاں ہے، کس کو محبت ہے؟ جسے محبت ہوتی وہ علی کی شان سے آتا۔ یہ بہت تیز آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تلواروں کے ہجوم میں، نیزوں کے ہجوم میں، چلتی ہوئی تلواروں کے بیچ بھی اگر خیال ہے کسی کا تو اپنے بھائی کا، جیسے ہی خیال آیا تلوار روک دی گئی، تیز آئے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے؟ جئت السراع الی النبی ما فعل، میں بہت تیز، میں ان کی ایک ایک لفظ نقل کر رہا ہوں، میں بہت تیز میدان جنگ سے آیا نبی تک، لانظر، تاکہ میں دیکھوں، ما فعل، وہ کیا کر رہے ہیں؟ فاذا هو ساجد، میں نے کیا دیکھا؟ حضور فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذًا هُوَ سَاجِدٌ، وہ سجدے میں ہے، یقول یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ قرآن میں تین ہی جگہ آیا ہے یا حی یا قیوم، اور اس میں اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم۔ کیا ہوا؟ جئت السراع الی النبی لانظر ما فعل فاذا هو ساجد یقول یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی۔ اب کیا جملہ ہے؟ ثم رجعت الی القتال، میں پلٹا میدان جنگ کی طرف۔ لفظوں پر غور کرنا، جئت سراعا الی النبی، آیا نبی تک بہت تیز، ثم رجعت الی القتال، پھر میں پلٹا میدان جنگ کی طرف، ثم جئت الی النبی، پھر میں دوبارہ نبی تک آیا، فَإِذًا هُوَ سَاجِدٌ، میں جلدی تمام کروں، اب بھی وہ اسی سجدے میں وہی کہہ رہے ہیں، ثم رجعت للقتال، پہلے الی القتال، اب کی للقتال، میں پھر پلٹا میدان جنگ کی طرف، ثم جئت سراعا، پھر میں دوبارہ نبی تک دوبارہ واپس آیا، فَإِذًا هُوَ يَقُولُ هَكَذَا، وہ ویسے ہی تھے اور وہی کہہ رہے تھے۔ اب آخری فقرہ بعد میں کہوں گا، پہلے اس پر تو غور کر رہو کہ حضور اس کے سامنے آتے ہوئے علی نے کیا کہا اور واپس جاتے ہوئے کیا کہا۔ جب میدان جنگ سے چلے تو کہا آیا، اور جب پلٹے تو کہا میدان کی طرف پلٹا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا خیال آ گیا رسول کا تو میدان سے پلٹا، اور جب دیکھ لیا رسول کو تو میدان میں آیا، پھر میدان سے پلٹا، پھر آیا۔ علی نے یہ لفظیں بھی اختیار نہیں کی، پلٹنے کی لفظ میدان سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہچان لو، سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ بتانا ہے دنیا کو، یاد رکھو علی جب میدان جنگ میں چلا جاتا ہے تو پھر جب تک فتح نہ ہو جائے پلٹتا نہیں ہے، یہاں بھی پلٹنے کی لفظ نہیں۔ جئتو آیا، جئتو آیا، جئتو آیا، اور جب دیکھ لیا رجعتو، جو جنگ ہو رہی تھی پلٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری فقرہ سنیں گے آپ، جب آخری بات پلٹے
تو اب فرماتے ہیں حتی فتح اللہ علیہ، یہ ریکارڈ کر کے دنیا تک پہنچا دو. کیا علی نے کہا جب آخری بار پلٹے حتی فتح اللہ علیہ، رسول سجدے میں یا حیو یا قیوم کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، علی میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہیں. میدان تلوار سے نہیں فتح ہوا، علی نے بتلایا میرے بھائی کی دعا سے فتح ہوا. کون ہوگا اتنا عالی ظرف کہ اپنی فتح نہ بیان کرے گا، رسول کی روحانیت کی فتح بیان کرے گا. پہچانو اسلام کی جنگ تلوار کی محتاج نہیں ہے، روحانیت کی محتاج ہے. صلوات محمد علیہ. صلوات محمد علیہ. میرے مولا کے لیے فخر کی کیا چیز ہوئی؟ پہلے بلند آواز سے سب مل کے صلوات پڑھو. بات ختم. میرے مولا نے کیا بیان فرمایا؟ جب جنگ فتح ہو گئی تو دوسرے علماء اسلام نے مورخین نے لکھا کہ علی نے اب فرمایا وَلَمَّا حَزَمَ أَعْدَاءَ، اللہ نے جب رسول کے دشمنوں کو شکست دے دی، اللہ سنیں گے آپ، فَحَمَلَنِي عَلَى فِرَاسِهِ، رسول نے خوشی میں مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کیا. کیا شان ہے احساس کی، اس اعلان کی. فَحَمَلَنِي عَلَى فِرَاسِهِ، رسول نے خوشی میں مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کیا. میں نے یہی دیکھا ہے جب رسول خوش ہوئے تو علی کو بلند کیا، کبھی کعبے میں بلند کیا، کبھی بستر میں بلند کیا، کبھی میدان میں بلند کیا، کبھی پالان میں بلند کیا، کبھی ہاتھوں میں بلند کیا، کبھی دوش پر بلند کیا. صلوات محمد علیہ. کعبہ ہے تو ہاتھوں پر، شب ہجرت ہے تو بستر پر، غدیر ہے تو پالان پر، فتح مکہ ہے تو دوش پر، میدان غدیر ہے تو من کنت مولا. اچھا کسی اور کی بلندی نہیں ملی. ہاں عزیزو، وہی رسول جو روحانیت پہ یقین، جنگ ہے تو روحانیت کی. اب اسی سے پہچاننا جو رسول کی مکمل شبیہ ہو، وہ جس میدان میں ہوگا وہ میدان کس کی طرف ہوگا؟ جہاں میدان جنگ ایک جوان بیٹا، وہ جوان بیٹا جب مقتل کی طرف گیا تو زمین پر امام حسین بیٹھ گئے. ہم بہت دیر پڑھتے ہیں آج کے مسائل، 20-20 منٹ، 25-25 منٹ، لیکن آج 5-7 منٹ میں ہم بات تمام کریں گے انشاءاللہ. مصاب ہو گئے. میں سوال کرتا ہوں، یہ امام حسین نے سب کو بھیجا، مگر میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا اس کو بھیجا تو زمین پر بیٹھ گئے، اس کو بھیجا تو زمین. جب علی اکبر کو بھیجا تو زمین پر بیٹھ گئے. اور صرف امام زمین پر نہیں بیٹھے، ایک مظلوم ماں بھی ہے خیمے میں، وہ بھی زمین پر بیٹھ گئی.
منظر سن لی، یہ گفتگو ختم کر دوں گا. بات کی مجلس ذہن میں ہے میرے. ہوا کیا، ادھر بیٹا آیا، بابا میدان میں جانے کی اجازت ہوتا ہو. امام حسین نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. زمین پر بیٹھے تو کس شان سے بیٹھے، ایک گھٹنا زمین پر ہے، ایک گھٹنا بلند ہے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. اب جملہ کیا ہے؟ پالنے والے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تیرے راستے میں نے اسے بھیج دیا، تیری راہ میں نے اسے بھیج دیا جو صورت میں، چلنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں تیرے رسول سے بہت مشابہ ہے. تیرے رسول سے بہت مشابہ تھا. اور پالنے والے، جب مجھے تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو اپنے بچے کو دیکھ لیتا، میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا. رسول کی زیارت تاریخوں میں ہے. لیلا کو بڑا فخر تھا، لوگ غلطی سے ام لیلا کہتے ہیں، لیلا کو بڑا فخر تھا. مدینے میں جب تھی تو صبح وہ دیکھتی تھی کچھ بیویاں آ رہی ہیں، یہ زینب آئی، یہ ام کلثوم آئی، یہ دوسری بیوی آئی. کیوں آئی؟ ذرا علی اکبر کو دیکھ لیں، چہرے علی اکبر دیکھ لیں. کتنا فخر ایک ماں کو ہے، میرا بیٹا وہ جسے رسول کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں دیکھنے آتی. وہی بیٹا اپنی ماں کے سامنے حاضر ہے. مادر گرامی، میدان کی اجازت دے دیجیے. علی اکبر خیمے سے چلے تو مورخین صاحبان مقاتل نے منظر لکھا، یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوگا. ادھر سے ایک بیوی لپٹ جائے، ادھر سے ایک بچی لپٹ جائے، تو ادھر سے نہیں. علی اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ میدان کے سامنے برستے ہوئے تیر ہے، کھچی ہوئی تلواریں ہیں، نیزے ہیں. یہ تصویر ہے رسالت. لیکن خیمے سے باہر آئے اور علی اکبر جب گھوڑے کی پشت پر بیٹھ گئے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ چاروں طرف امام کے خیمے ہیں، خیام اہل حرم ہیں، ان کے بیچ میں خیمے کچھ اور ہیں، انہیں میں یہ بھی خیمہ ہے جو جناب لیلا کا ہے. اور اس میں حضرت علی اکبر باہر گھوڑے پر بیٹھے تو تعجب نہ کیجیے گا جب بیویاں خیمے کے باہر بھی ہیں، وہ خیموں کے اندر بھی ہیں. خیمے سے باہر بھی، خیمے کے اندر بھی بیویاں چاروں طرف گھیر کے علی اکبر کو کھڑی ہو گئی. کیا منظر ہے، یہ بیچ میں گھوڑے پر شہزادہ علی اکبر ہے، چاروں طرف بیویاں گھیرے کھڑی ہوئی ہیں. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، سب کی نظریں در خیمہ پر ہیں، جیسے سب کو کسی کا انتظار. سب تو آ چکے، اب کون؟ کہ تاریخ نے لکھا شہزادہ علی اکبر کی نظریں در خیمہ پر ہیں، کسی کا انتظار ہے. اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا اور جو دیکھا سامنے ماں کا چہرہ نظر آیا. لیلا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا، آواز دی، گرامی خدا حافظ. مادر گرامی خدا حافظ. لیلا نے کیا جواب دیا؟ ذرا سننا جواب کیا ہے. جواب سنیے، روئیں گے آپ، سن لیے جواب. ماں نے در خیمہ سے بیٹے کی آواز کو سنا، مادر گرامی خدا حافظ. ماں نے کیا جواب دیا؟ جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ. تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے روز قیامت اپنی ماں کو سیدہ کے سامنے سخرو کر دیا. جاؤ خدا حافظ. مقتل کی طرح گھوڑا پڑا، ماں زمین پر بیٹھ گئی، فرش پلٹنا شروع کیا، ریت اٹھائی، خدا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کی. اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب، جس نے
خیمے میں رکھ دیا گیا۔ زینب چلی کہ لیلا کو تعزیت دے، دیکھا لیلا سر سجدے میں بارے نہا کے